آج کی جو خصوصی گفتگو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے لباس کے بارے میں ہے کہ آپ نے کس طرح کے ملبوسات جو ہے وہ زیب تن فرمائے اور کس طرح کے رنگ یا کس طرح کی ان کی جو حیت تھی جو مختلف اوقات میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس پہنے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہے۔ اور اگلے جمعہ المبارک پہ اگر زندگی باقی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آرائش جمال ہے، حسن اور تجمل اختیار کرنا، یعنی انسان کو تیار ہو کر رہنا، کپڑوں کے لحاظ سے بھی، جوتے کے لحاظ سے بھی، اور اپنے بالوں اور جو داڑھی ہے اس کی حیت اور اس کی تراش خراش کے لحاظ سے بھی جو آپ کے اہتمام تھے، آرائش جمال ایک پورا موضوع ہے سیرت طیبہ کا، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پہ اس پہ گفتگو شروع کریں گے۔ آج انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مختلف ملبوسات ہیں آپ کے، یعنی لباس نبوی جو ہے، آج کی گفتگو ہماری اسی سے متعلق ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف لباس کی صورت میں چیزیں استعمال فرمائی ہیں، تو ان کا پہلے ایک خلاصہ جو ہے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چادریں اکثر پہنی ہیں، یعنی تہبند کے طور پر، اور ایک قمیص، یعنی تہبند اور قمیص، اور پھر اس کے اوپر بھی ایک چادر آپ نے کبھی استعمال فرمائی ہے، کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ اور آپ نے امامہ شریف بھی پہنا ہے، اور امامہ شریف بغیر شملہ کے بھی اور شملہ کے ساتھ بھی، یعنی آپ نے کبھی اس کا جو ایک حصہ تھا وہ پیچھے لٹکایا ہے، کبھی دائیں لٹکایا ہے، اور کبھی جو ہے 2 بھی آپ نے شملے لٹکائے ہیں ایک ہی، یعنی جو آپ کا امامہ شریف تھا۔ تو امامہ شریف کے پھر مختلف رنگ ہیں جو حضور نے زیب تن فرمائے، ان کے کلر بھی مختلف تھے مختلف اوقات میں، اسی طرح آپ کے کپڑوں کے رنگ بھی مختلف آپ نے استعمال فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ نے جبہ پہنا ہے، سردیوں میں جو موٹا لباس پہنا جاتا ہے۔ آپ نے قلنسوہ یعنی ٹوپی مبارک بھی پہنی ہے، مختلف علاقوں کی بنی ہوئی اچھی بڑی ٹوپیاں، ان میں سے کچھ ٹوپیاں وہ تھیں جو کپڑے کی تھی، جیسے سر پہ جو جم جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے، اس طرح کی ٹوپی بھی حضور نے پہنی ہے۔ اور کھڑی ہوئی ٹوپی جو سخت ہوتی ہے، جیسے جناح کیپ ہے، یا جو میں نے پہنی ہے سندھی ٹوپیاں ہیں، یہ تھوڑا سا سر سے ہٹ کے کھڑی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی ٹوپی بھی آپ نے زیب تن فرمائی۔ بلکہ اتنی بڑی ٹوپی بھی آپ نے پہنی ہے کہ آپ نے پھر اس کا سترہ بنا لیا، یعنی ٹوپی اتار کر اپنے سامنے رکھا تو وہ نماز کے لیے سترہ بن گیا۔ سترہ کہتے ہیں نماز کے لیے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ 1.5 فٹ تک تقریباً علماء کہتے ہیں کہ اسے اونچا ہونا چاہیے، فٹ 1.5 فٹ، تو ایسی چیز سامنے رکھ دی جائے تو آپ پھر کوئی بھی سامنے سے گزرتا رہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جیسے سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی جب مسجد میں نماز پڑھتے تو حضور کا حکم تھا کہ ستونوں کے سامنے کھڑا ہوا کریں، یعنی جہاں گنجائش ہو تو وہ ستونوں کے سامنے، تاکہ آگے گزرنے والوں کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو۔ تو سترہ آپ نے استعمال فرمایا، تو اس ٹوپی کو بھی بطور سترہ آپ نے پہنا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ حدیث میں آگے میں عرض کرتا ہوں، یہ پہلے خلاصہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضور نے پاجامہ بھی استعمال فرمایا۔ آپ نے شلوار پہنی نہیں، لیکن آپ کا شلوار خریدنا، شلوار کو پسند کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور جس کو آپ نے پہنے دیکھا آپ نے اس کو پسند کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن اللہ سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے شلوار پہنی ہوئی تھی حدیث مبارکہ میں، تو وہ حدیث بھی انشاءاللہ آج کی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ اوورآل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر آپ نے جو رنگ پہنے ہیں وہ بھی مختلف ہیں، آگے حدیث میں آئے گا کہ سرخ رنگ بھی آپ نے پہنا ہے، جبکہ سرخ لباس سے منع فرمایا، لیکن سرخ چادر جو ہے وہ آپ نے استعمال فرمائی۔ جیسے ہم چادریں کرتے ہیں سردی کی وجہ سے، یا کوئی اور کپڑا ایسا اوڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح کی چادریں آپ نے مختلف رنگوں کی پہنے ہیں، لیکن لباس سرخ آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ اور سبز رنگ کی چادریں بھی آپ نے پہنی ہیں، زرد رنگ بھی آپ نے استعمال فرمایا، کپڑے بھی پہنے زرد رنگ کے۔ اور اسی طرح مختلف صحابہ کرام علیہ الرضوان سے اور بہت سے رنگ، خصوصاً حضور کے امامہ شریف کا رنگ جو ہے وہ سفید بھی ثابت ہے اور سیاہ بھی ثابت ہے، کئی اور رنگ بھی ثابت ہے۔ تو اوورآل یہ جو باتیں میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس پہننے میں کبھی تکلف نہیں فرمایا کہ آپ نے کوئی ایک رنگ خام خواہ لازم کیا ہو اپنے لیے، یا آپ نے کوئی خاص حیت یا اسٹرکچر جو ہے اس کی کپڑے کو بنانے کا جو ایک انداز ہو سکتا ہے، تو وہ خاص آپ نے اہتمام فرمایا، جو بھی آیا آپ نے زیب تن فرمایا۔ لہذا سنت کی روح یہ ہے کہ لباس کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں کہ ستر انسان کا جو ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور چست لباس جو ہے آپ نے پورا جسم کا جو لباس چست ہے اسے پسند نہیں کیا۔ مردوں کے لیے عورتوں کا لباس اور عورتوں کے لیے مردوں کا لباس پسند نہیں فرمایا، جو احادیث ہم اس سے پہلے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ مجموعی یعنی جو ہدایات ہیں
پھر موسم کے مطابق جو بھی انسان کو اویلیبل ہو اسے پہن لے، یعنی جس میں سطر بھی ٹھیک ہو اور چست لباس بھی نہ ہو کہ جس میں انسان کے اعضاء الگ الگ نظر آئیں، تو وہ لباس جو ہے شریعت مطہرہ میں پسندیدہ ہے۔ تو اب چند حدیث جو ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک لباس تھا اس حوالے سے، تو امامہ شریف پر تو بہت سی حدیث ہیں، اس کی فضیلت پر بھی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انبیاء کی سنت ہے اور آپ اکثر جو ہے امامہ شریف پہنا کرتے تھے جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ اور پھر قلنسوہ جو ہے آپ نے ٹوپی مبارک جو ہے وہ بھی استعمال فرمائی ہے۔ یہ پہلی حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جامع المسانید میں امام خوارزمی نے اس کو روایت فرمایا، اور حضرت امام ابو حنیفہ حضرت عطاء ابن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوۃ شامیۃ بیضاء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ٹوپی مبارک تھی جو شام کے علاقے کی بنی ہوئی تھی، شامی ٹوپی تھی اور اس کا رنگ سفید تھا۔ اور پھر حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنسوۃ بیضاء، یہ بہقی اور طبرانی کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے، قلنسوہ۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوۃ بیضاء لاطیۃ یلبسها۔ اب یہاں ٹوپی کی خصوصی حیت بھی ساتھ بیان ہوئی ہے اسٹرکچر کے حساب سے کہ وہ کیسی تھی۔ تو یہ ابن عساکر کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ٹوپی تھی سفید رنگ کی اور وہ سر سے جمی رہتی تھی، یعنی جیسے کپڑے کی ٹوپی ہوتی ہے نا تو وہ سر سے جم جاتی ہے، جبکہ یہ جو ذرا سخت ہوتی ہیں تو یہ کھڑی ہوئی ٹوپی سر سے چپکی ہوئی نہیں ہوتی، جمی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ٹوپی کا جہاں ذکر ہو رہا ہے وہ سر پہ جمی ہوئی ٹوپی ہوتی تھی۔ اور پھر حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ یہ حضرت انس کا ہی ویسے عمل بیان ہوا ہے کہ حضرت انس جو ہے وہ اتل خلاء ثم خرج وعلیہ قلنسوۃ بیضاء مزرورۃ فمسح علی القلنسوۃ، کہ حضرت انس بن مالک جو 10 سال حضور کی خدمت فرماتے رہے ہیں، آپ کے خدام میں سے ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، جیسے حضرت بغداد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو کچھ صحابہ کو حضور کی خدمت میں رہنے کا شرف ملا، کچھ کے ذمہ حضور کے مالی امور ہوا کرتے تھے، آپ نے کہیں ادھار دینا ہے یا واپس کرنا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً حضور کے مالی امور کے انچارج تھے۔ تو حضرت انس جو ہیں یہ گھر کے امور کے، چونکہ بچے تھے تو یہ گھر سے باہر اور باہر سے گھر کے جو کام تھے حضرت انس کرتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں آئے اور 10 سال پھر رہے، یعنی 20 سال کے تھے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس کے بارے میں راوی کہتے ہیں، یعنی حضرت سعید بن عبداللہ جو ان کے شاگرد ہیں حضرت انس کے، کہ حضرت انس اس حال میں تشریف لائے کہ انہوں نے سفید رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اس پر بٹن لگے ہوئے تھے، یعنی ٹوپی پر بٹن بھی تھے مزرورۃ۔ تو پھر انہوں نے ٹوپی پر ہی مسح فرمایا۔ اب ٹوپی پر مسح کرنا یا جو امامہ شریف ہے اس کے اوپر مسح کرنا یہ ایک الگ مختلفی مسئلہ ہے ائمہ کرام کے درمیان۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ٹوپی یا جو امامہ ہے بغیر ضرورت کے اس پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو، مثلا کوئی انسان نے پٹی باندھی ہے یا سر پہ اس طرح کی تکلیف ہے کہ اتارے گا تو وہ مسئلہ ہوگا، پھر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر نہیں۔ لیکن بہرحال اس حدیث میں ہے کہ حضرت انس نے اس پر مسح کیا، تو ہم اس کو معمول کرتے ہیں کسی تکلیف یا کسی خاص عذر پر کہ آپ نے اس کی وجہ سے مسح کیا، یہ کوئی روٹین نہیں تھی۔ تو حضرت اس کے بعد جو یہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اس حدیث پر کہ حضرت انس نے سفید رنگ کی ٹوپی پہنی تھی اور اس پر بٹن لگے تھے اور آپ نے پھر اس پر مسح فرمایا۔ تو اس پر حضرت ثوری نے کہا کہ والقلنسوۃ بمنزلۃ العمامہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ٹوپی جو ہے کیونکہ حضور نے اس کو پسند بھی فرمایا اور زیب تن بھی فرمایا ہے، تو اس لیے یہ امامے کی طرح ہے، یعنی جو دستار کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ ٹوپی سے بھی وہ ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ مقصد جو ہے وہ دونوں سے حاصل ہوتا ہے، وہ سر کو چھپانا ہے، تو سر جو ہے دونوں سے چھپ جاتا ہے۔ تو امام ثوری نے یہ فرمایا کہ والقلنسوۃ بمنزلۃ العمامہ، اور حکم کے لحاظ سے بھی، یعنی جو فقہی پھر احکام ہیں اس لحاظ سے بھی انہوں نے کہا کہ ٹوپی اور امامہ ایک ہی حکم میں ہے۔ اور پھر حدیث پاک ہے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عبداللہ ابن سعید قال رأیت علی علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی ابن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحبزادے، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ قلنسوۃ بیضاء مصریۃ، کہ میں نے انہیں مصری ٹوپی جو سفید رنگ کی تھی حضرت علی بن حسین کو یعنی حضرت امام زین العابدین کو یہ ٹوپی استعمال فرماتے ہوئے دیکھا۔ تو سفید رنگ کی ٹوپی جو ہے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کی اور اہل بیت اطہار کی یہ ان احادیث سے ثابت ہوئی۔ اور پھر ایک اور قسم کی ٹوپی بھی اس وقت مروج تھی، اور اس ٹوپی کے سامنے جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ چھجا جو ہے یہ ہیڈ ٹائپ کی جو ہے کہ وہ پی کیپس ٹائپ کی کہ سامنے جو ہے وہ کچھ حصہ بڑھا ہوا ہو تاکہ وہ دھوپ وغیرہ سے بچایا جا سکے، تو اس پر یہ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عن ہشام، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر کے، وہ فرماتے ہیں قال رأیت علی ابن الزبیر قلنسوۃ لها رب کان یستظل بها اذا طاف بالبیت، کہ میں نے حضرت ابن زبیر کو دیکھا کہ انہوں نے ایک چھجے والی ٹوپی یعنی سامنے جو ہے اس کا حصہ بڑا ہوا تھا ایسی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا، اور وہ جب بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو اس کا بڑا ہوا حصہ تھا تو اسے نیچے کر لیتے کیونکہ وہ دھوپ کا ٹائم تھا تو وہ ان کے چہرے کو اور آنکھوں کو دھوپ سے بچا رہی تھی۔ تو ان تمام احادیث سے ٹوپی کے حوالے سے اور بھی بہت سی حدیث ہیں، تو سمپل جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہر قسم کی ٹوپی آپ پہن سکتے ہیں، حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اور آگے اس ٹوپی کا ذکر بھی آئے گا کہ جو زیادہ اٹھی ہوئی تھی جیسے جناح کیپ ہے یا اس طرح کی اور کوئی قسم کی ٹوپی ہو سکتی ہے، ترکی مثلا ٹوپی ہے، تو اس طرح کی ٹوپیاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی۔ تو دوسری حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا جو موقع تھا، جس دن اللہ سے ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس پر یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی کہ کان علی موسیٰ علیہ السلام یوم کلمہ ربہ، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے رب نے کلام فرمایا، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا، تو حضور نے ان کا پورا لباس بیان فرمایا سر سے لے کے پاؤں تک۔ فرمایا کساء صوف و جبۃ صوف و کمۃ صوف و سراویل صوف و کانت نعلاہ من جلد حمار میت۔ اب یہ چند چیزیں جو ہیں حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اون کی چادر، یہ سارا اون کا ہی لباس تھا ان کا، صوف کا اون، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اون کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اون کا جبہ تھا، اون کی ٹوپی تھی، اون ہی کی شلوار پہنی ہوئی تھی، اور مردہ دراز گوشت کی کھال کے بنے ہوئے جوتے پہنے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جس کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہے، اور خصوصاً زیادہ مفصل جو ہے وہ سورۃ اعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، اپنی واحد عطا فرمائی، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مبارک لباس میں اس دن ڈریسڈ تھے تو اس کا ذکر ان احادیث میں فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اون کے لباس، تو اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی شلوار بھی پہنی ہوئی تھی، سراویل شلوار کو کہتے ہیں عربی میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے شلوار پہنا۔ میں نے ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا شلوار خریدنا بھی ثابت ہے اور شلوار کو پسند کرنا بھی ثابت ہے، کیونکہ یہ سطر کے لحاظ سے تہہ بند کے مقابلے میں یعنی زیادہ کام کرتی ہے، زیادہ محفوظ ہے، تو حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ لیکن آپ کا خود شلوار پہننا ثابت نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شلوار پہننا جو ہے اس حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الشہداء اربعۃ، فرمایا شہداء جو ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اب اس حدیث میں ایک قسم بیان ہوئی، پھر رجل مؤمن جید الایمان لقی العدو فصدق حتی قتل، فصدق اللہ حتی قتل، کہ وہ مومن کہ جو عمدہ ایمان والا ہو اور اس کا دشمن سے مقابلہ ہو، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی تصدیق کرے، یعنی عملی طور پر دین کی تصدیق یہ ہے کہ اپنی جان سے جہاد کرے اور پھر شہید ہو جائے، فذلک الذی یرفع الناس الیہ اعینہم یوم القیامۃ ھکذا ورفع رأسہ حتی وقعت قلنسوۃہ۔ اب اس حدیث میں چونکہ یہ حدیث امام صاحب لائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی یا حضرت عمر نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اب یہ پتہ نہیں چلتا اس حدیث سے، لیکن دونوں میں سے کسی ہستی کے ساتھ یہ ٹوپی پہننے کا عمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پھر کہا کہ ایسا شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرے گا، شہید ہو جائے گا،
تو قیامت کے دن لوگ اسے سر اٹھا کر دیکھیں گے۔ اب حضور نے یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگ سر اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے اپنا سر بھی اٹھایا یا حضرت عمر نے سر اٹھایا، چونکہ اس حدیث میں وضاحت نہیں اور اس وجہ سے دونوں کی نسبت ممکن ہے۔ تو حضور نے سر اٹھایا یا حضرت عمر نے سر اٹھایا؟ جب انہوں نے سر اٹھایا کہ لوگ ایسے کر کے دیکھیں گے تو ان کی ٹوپی گر گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور کی ٹوپی گری، یا حضرت عمر کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی ٹوپی مبارک گر گئی۔ تو بہرحال دونوں میں سے جس ہستی کے ساتھ بھی ہو، صحابہ کا عمل بھی چونکہ حضور کی سنت کی روشنی میں ہوتا ہے، تو حضرت عمر کا ٹوپی پہننا بھی ثابت ہوا، اور اگر حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر آقا کریم علیہ السلام کی یہ سنت ثابت ہوئی، کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے کہ راوی نے کہا فما ادری قلن سواتا عمر ارادہ ام قلن سواتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ مجھے پتہ نہیں کہ ان کا ارادہ حضور کی طرف تھا یا حضرت عمر کی طرف تھا۔ بہرحال اس سے بھی قلن سوا یعنی ٹوپی استعمال کرنا شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ثابت ہو رہی۔ اور پھر جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ نے سخت ٹوپی بھی پہنی ہے، زیب تن فرمائی ہے، یعنی جو کھڑی ہوئی ہو اور سر سے اٹھی ہوئی ہو اور بالوں کے ساتھ جمی ہوئی نہ ہو، اس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے۔ امام سیوطی نے جامع الصغیر میں، امام ہندی نے کنز العمال میں روایت فرمایا، کنز العمال میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس القلانس تحت العمائم و بغیر العمائم ویلبس العمائم بغیر القلانس۔ اس میں تھوڑی سی اور پہلو سے یعنی ٹوپی کو بطور لباس کے استعمال کرنے کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے کے نیچے بھی یعنی سر پر ٹوپی پہنی ہے اور امامے کے بغیر بھی پہنی ہے، یعنی دونوں طریقے سے کہ نیچے ٹوپی آپ استعمال فرماتے، اوپر آپ امامہ شریف باندھ لیتے، اور کبھی اس کے بغیر بھی آپ نے امامہ بھی استعمال بھی کیا ٹوپی کے بغیر، اور امامے کے بغیر ٹوپی بھی استعمال فرمائی، یعنی الگ الگ بھی استعمال فرمایا۔ وکان یلبس القلانس الجمانیۃ ویلبس ذوات الاذان فی الحرب۔ اب تھوڑا سا ٹوپی کی حیت یا اس کی جو بناوٹ ہے وہ اور طرح کی بھی اس میں ثابت ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے یمنی، اب پہلے مصری کا ذکر بھی ہوا، شامی کا ذکر بھی ہوا، اب یمنی علاقے کی بونی ہوئی جو ٹوپیاں ہیں حضور نے وہ بھی استعمال فرمائی، اور فرماتے ہیں ویلبس ذوات الاذان فی الحرب، اور آپ نے ایسی ٹوپی بھی استعمال فرمائی دوران جنگ کہ جس کے حصے جو تھے وہ کانوں تک آتے تھے، یعنی ایسی ٹوپی تھی جو کانوں کو بھی چھپا لیتی تھی، تو ایسی جیسے ہم سردی میں پہنتے ہیں عموماً، تو اس طرح کی ٹوپی پہننا بھی سنت سے ثابت ہے۔ وکانا ربما نزع قلنسوتہ فجعلها سترۃ بین یدیہ، اور آپ جو ہے اکثر پھر ٹوپی اتار کر اسے نماز میں سترہ بنا لیتے تھے۔ اب یہ سخت ٹوپی ہوتی اور بڑی ہوتی تو اس لیے آپ اس کو بطور سترہ کے بھی یعنی آگے رکھ کے پھر نماز پڑھتے تاکہ آگے سے کوئی گزرتا رہے تو اس کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ اب اس میں پھر جبہ مبارک جو ہے آقا کریم علیہ السلام یعنی قمیص اور تہبند تو حضور نے اکثر پہنا ہے، اور آپ کا یہ جو سامنے جو جیسے ہم بٹن لگاتے ہیں درمیان میں، تو حضور علیہ السلام کا یہ جو بٹن کا حصہ تھا یہ بھی ادھر ہی تھا، درمیان میں تھا، سائیڈ میں نہیں تھا، اور کبھی کبھی آپ اس کو کھلا بھی رکھتے تھے، اور اس کھلے کی حالت میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ بھی بہت سی حدیث سے ثابت ہے کہ گرمی کا موسم تھا تو آپ نے بٹن کھلے ہوئے، آپ کا سینہ مبارک نظر آ رہا تھا، اور اس انداز میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یعنی لباس کے بارے میں آپ نے کوئی اس طرح کا تکلف نہیں کیا کہ ہر صورت میں اسی طرح کا ہو اور کسی صورت میں اس میں تھوڑا بہت بھی چینجز نہ ہوں، تو آپ نے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ، موسم کے مطابق، رنگ کے مطابق یا سہولت کے مطابق جیسا بھی لباس تھا آپ نے زیب تن فرمایا، اور اس طرح ہمارے لیے جینے کے لیے وہ متوازن راستہ، وہ انسانی راستہ عطا فرمایا کہ جس میں کوئی تکلف نہیں ہے اور انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی گئی۔ دین آسان ہے اور ہر لحاظ سے اس میں انسان کی سہولت جو ہے یا اس کی جو فطری تقاضے ہیں اس کا لحاظ پہلے رکھا گیا ہے۔ تو جبہ مبارک کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے، امام نسائی نے اس کو روایت فرمایا، جامع ترمذی میں بھی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی اس کے راویوں میں شامل ہیں۔ عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین، کہ آپ نے رومی علاقے کا تیار شدہ ایک میڈ ان روم، یہاں رومی سے مراد یہ ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ رومی سلطنت جو تھی، روم جو تھا یہ سپر طاقت تھی اس وقت کی، تو ظاہر ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں، تو وہاں یہ جو انڈسٹری ہے یہ بھی سب سے اچھی اور اعلیٰ ہوتی ہے، تو اکثر رومی جبے جو ہے حضور نے پہنے ہیں، یعنی روم سے۔ اور اس سے دوسرا یہ ثابت ہوا کہ جو تجارت کا سلسلہ تھا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو یہ اسلامی سلطنت میں بھی جاری رہا، جیسے پہلے تھا
کہ مکہ والے جا کے شام سے جو سامان لاتے تھے وہ سارا رومی سلطنت کا بنا ہوتا، اسی طرح ایران میں جو کام ہوتا یا ہندوستان کا مال بھی، یہ سب ایک منڈی میں انٹرنیشنل تھی، تو لہٰذا اس مارکیٹ میں ہر جگہ سے مال آتا، تو وہاں سے یمن جاتا یا مکہ جاتا یا مدینہ طیبہ آتا، تو یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ تکلف نہیں فرمایا۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بھئی فلاں علاقے کی ہمارے دشمنوں کی بنی ہے، استعمال نہ کریں، تو ظاہر ہے حضور جنگ بھی لڑ رہے تھے رومیوں سے اور ان کے جبے بھی بنے ہوئے پہن رہے تھے، تو یہ غیر ضروری تکلف ہے کہ کسی کی مخالفت میں ہم یہ کہیں کہ شاید یہ اس کا جیسے ہندوستان میں بھی وہ ترک موالات کی تحریک چلی تھی کہ جو انگریزوں کی مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور گاندھی صاحب اور ہمارے مسلم لیگ کے بھی لوگ اس کے حصہ رہے تھے، تو اس طرح کی ظاہر ہے جنگ میں تو اس کے اور وجوہات تھے، اس کا جواز بھی نہیں کر سکتا ہے خالصتاً پولیٹیکلی، اگرچہ اسلامی طور پہ اس وقت بھی امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے خلاف پورا فتویٰ دیا تھا کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اگر کرتے ہیں تو پھر مسلمان کریں، ایک طرف ہندو اور مسلم مل رہے ہیں آپس میں، تو اگر اسلام جو ہے موالات سے منع کرتا ہے تو وہ تو ہر غیر مسلم کی موالات، دوستی، جگری یاری لگانے سے منع کرتا ہے۔ قرآن نے کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کا فرمایا، ایک جگہ کفار کا فرمایا لا تتخذوا الکافرین، کہ جو کفار ہیں ان کو من دون اللہ اولیاء من دون المؤمنین، آپ انہیں دوست نہ بنائیں، یعنی کفار میں پھر تمام مذاہب آ گئے۔ تو اس لیے یہ بعض اوقات ہم پولیٹیکل ہمارے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کو مذہبی بنا کے پیش کرتے ہیں، شریعت کی لباس میں ملفوف کر کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کو اسلام کے طور پہ لینا چاہیے، اپنی خواہشات کے ارد گرد اس کا حالہ بنا کے پھر اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنے کے لیے، تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، چونکہ اللہ کو انسان نے نیت کا حساب دینا، انما الاعمال بالنیات۔ تو حضور نے رومی جبہ استعمال فرمایا، اور اس میں اب یہ ہے چونکہ چست لباس کا میں نے پہلے بھی حدیثیں پڑھی ہیں پچھلے جمعۃ المبارک پہ، اوورال منع ہے، لیکن اب چستی سے مراد آپ کی پوری باڈی کا الگ الگ ہونا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس جبے کے جو بازو تھے وہ بہت تنگ تھے، جو بازو تھے مین اس کی آستینیں تھیں وہ بہت تنگ تھی، یہاں تک کہ اس حدیث میں تو تفصیل نہیں، دیگر حدیث میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا تو آپ کے وہ بازو جو تھے وہ اوپر نہیں جا رہے تھے، لہٰذا آپ نے یہاں سے اپنا درمیان سے بٹن کھول کر پھر آپ نے اپنے بازو اندر سے نکالے، پھر آپ نے وضو کے لیے انہیں دھویا اور پھر دوبارہ جبہ پہن لیا۔ تو اس طرح یعنی ایسا کوئی تنگ اگر لباس ہے، یعنی جیسے آج کل سردیاں آ رہی ہیں تو کوئی سویٹر اس طرح کی جیسے عموماً ظاہر ہے وہ جسم سے چپکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وضو کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا ایسا کوٹ ہے تو وہ حضور کی سنت ہے اس طرح کا پہننا، اگر اس کی آستینیں تنگ ہوں تو حضور نے تنگ آستینوں والا لباس استعمال فرمایا ہے، کیونکہ اس میں سردی سے بچنے میں بہت زیادہ مدد بھی مل سکتی ہے۔ اور حضور کے لباس کے حوالے سے تو بخاری اور مسلم میں بہت سی حدیث ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کے پاس یہ حضور کا لباس محفوظ تھا تو وہ بطور برکت کے حضور کے اس لباس کو استعمال کرتے رہے، زیارت کے لیے بھی اور حصول برکت و شفا کے لیے۔ اب اس میں یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کتاب اللباس کی اور بخاری کتاب الخمس میں ہے کہ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ دخلت علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عائشہ کے پاس میں حاضر ہوا تو فاخرجت الینا ازارا غلیظا مما یصنع بالیمن وکساء من التی یسمونها المربدہ، کہ آپ نے ہمارے سامنے دو چیزیں رکھی، ایک تہ بند ازار مبارک چادر تھی اور ایک جو ہے وہ کسا یعنی آپ کی قمیص مبارک تھی۔ یہ دو چیزیں آپ نے، کسا قمیص کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چادر کے لیے بھی، تو یہاں قمیص معنی لیا ہے کیونکہ المربدہ بھی جو اس کا جو معنی ذکر ہوا ہے اس کے حوالے سے علماء نے کہا کہ یہ قمیص کی صورت میں تھا۔ تو کہتے ہیں فاقسمت باللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض فی ہذین الثوبین، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم حضور کا وصال ان دو کپڑوں میں ہوا، یعنی قمیص بھی ہمارے سامنے رکھی اور چادر بھی رکھی کہ حضور کا وصال ان میں ہوا، یعنی حضرت عائشہ نے وہ کپڑے اپنے پاس محفوظ فرمائے ہوئے تھے۔ اور یہ کپڑے پھر جب حضرت عائشہ کا وصال ہوا تو حضرت اسماء کے پاس چلے گئے، جو ان کی بڑی بہن تھی لیکن ان کا وصال ان کے بہت بعد میں ہوا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ تو وہ حدیث ہے پھر اسی مسلم شریف کتاب اللباس میں کہ ان کے شاگرد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء نے ہمیں وہ جبہ مبارک دکھایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کے وقت زیب تن فرما رکھا تھا، فاخرجت الیہ جبۃ طیالسۃ کسروانیۃ فقالت هذه كانت عند عائشہ حتى قبضت فلما قبضت قبضتها، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عائشہ سے مجھے ملا ہے، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، حضور اسے زیب تن فرماتے تھے، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، حضرت اسماء نے فرمایا کہ ہم نے یہ جبہ مبارک سانبھا ہوا ہے، اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے
تو ہم جبہ مبارک کا کچھ حصہ جو ہے وہ پانی میں ڈبو دیتے ہیں، وہ پانی پلاتے ہیں، یستشفیٰ بہا، اللہ تعالیٰ حضور کے قمیص اور جبہ کا صدقہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کتاب اللباس کی حدیث ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سی حدیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی قمیص اور جبے پہنے ہیں مختلف، چونکہ مکہ میں گرمی ہوتی تھی، سردی نہیں ہوتی، اور مدینہ حضور تشریف لائے تو حضور کا مزاج مبارک جو تھا وہ گرم علاقے کا تھا، تو جیسے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ یہ معمول تھا کہ وہ بھی یہاں گرمی جو سردی جو تھی مدینہ کی انہیں زیادہ متاثر کرتی تھی، تو حضور علیہ السلام کو بھی سردی زیادہ لگتی تھی، تو آپ زیادہ موٹے کپڑے پہنتے تھے، چونکہ آپ عادی نہیں تھے بچپن سے، آپ کی عمر مبارک کے 53 برس جو ہیں وہ مکہ میں گزرے ہیں، اور 10 سال مدینہ میں، اور مدینہ میں بہت زیادہ سردی پڑتی تھی۔ حضرت علی بھی بیمار ہوئے، حضرت ابوبکر بھی شروع میں آئے تو بیمار ہوئے، پھر حضور علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ نے کرم فرمایا، انہیں شفا عطا فرمائی، لیکن مزاج جو ہے وہ علاقے کے مطابق ہوتا ہے ہر ایک کا۔ تو حضور چونکہ گرم علاقے سے آپ کا بنیادی طور پہ تعلق تھا، تو سردی سے بچنے کے لیے حضور نے بہت سے کپڑے استعمال فرمائے، موٹے کپڑے بھی تھے۔ ایک چیز رہ گئی ہے، برنس جو ہے، گفتگو کو چلو ختم کرتے ہیں۔ برنس ایک ٹوپی تھی جس کو آج کل ہم ہڈ کہتے ہیں، یعنی ہڈ جو ہوتی ہے کہ نیچے سویٹر ہو، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ٹوپی بھی جڑی ہوئی ہو، تو اس طرح کی بھی حضور نے برنس بھی حضور نے استعمال فرمائی، اور دیگر صحابہ نے بھی استعمال کی، جمع ہے برانس۔ تو برنس 2 قسم کے تھے جو اس وقت استعمال ہوتے تھے۔ ایک آج کل عموماً استحمام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک بڑا تولیہ ہوتا ہے جو سر پر بھی ٹوپی سا بنا ہوتا ہے، جو نہانے کے بعد عموماً لوگ اوڑھ لیتے ہیں، بڑا تولیہ وہ خشک کرنے کے لیے، تو یہ بھی حضور نے استعمال فرمایا، لیکن یعنی تولیے کے طور پر نہیں، یہ سردی سے بچنے کے لیے ایک کوٹ کے طور پر۔ اور اسی طرح کا چھوٹا، یعنی زیادہ لمبا ہو تو آپ اس کنڈیشن میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کو ہیڈ کلوک کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ چھوٹا ہو تو عام جیسے ہم ہڈ پہنتے ہیں، ہمارے بچے کوٹ کے ساتھ ٹوپی جڑی ہوتی ہے، تو یہ بھی حضور نے استعمال فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لباس مبارک کے ذکر کا صدقہ ہمارے ہمیشہ سطر کی حفاظت فرمائے، اور رب کائنات حضور کی سنت کا نور و فیضان عطا فرمائے۔